بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں سید فضل عباس کاظمی آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ طلوع عشق کے اس پلیٹ فارم سے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل میرا یہ چینل بنانے کا مقصد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ان کے معجزات کے حوالے سے، ان کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ویڈیوز بنانے کا مقصد اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو، اپنے جوان بھائیوں کو سرکار کی ذات کے قریب کرنا ہے، سرکار کی معرفت، سرکار کی محبت اور سرکار کی عقیدت دلوں میں منتقل کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سرکار کے یہ مودت بھرے واقعات خود بھی سنیں اور اپنے آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ تو آج کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک انصاری جس کے گھر میں ایک بکری موجود ہے، صحابی رسول ہے، دل سے محبت کرنے والا ہے، ایمان جس کے دل میں گھر کر چکا ہے اور اپنے مال، جان، اولاد سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے۔ صاحب کتاب نے اگر ان کا نام لکھا ہوتا تو میں ضرور نام لے کر اس ویڈیو میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا۔ اس سے صحابیت کا مقام بھی آپ کی نظروں میں، آپ کے ذہنوں میں بلند ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ کہتا میرے گھر میں بکری موجود ہے، بیوی سے مشورہ کیا، نیک وقت کیا خیال ہے اگر اللہ کا محبوب ہمارے دسترخوان پہ ہمارا مہمان بنے اور یہ بکری ہم ذبح کر کے حضور کی خدمت میں پیش کریں اور وہ کھانا تناول فرمائے۔ اس نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ چلا مسجد نبوی میں، حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین سید الانبیاء سرکار دو جہاں ختم الانبیاء سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آ کے سرکار کو سلام کیا، کائنات کی کلی رحمت نے سلام کا جواب دیا۔ یہ عرض کرنے لگا حضور اگر آج میرے غریب خانے پہ آ کے آپ کھانا تناول فرمائیں تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ سرکار کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ یہ بڑی خوشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ حضور نے دعوت قبول کر لی ہے اور آج جنت کا مالک ہمارے گھر کو جنت بنانے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ میرا یقین، میرا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا نقش بنتا ہے وہ جگہ جنت ہے۔ حضور تشریف لا رہے، جلدی کر کھانے کی تیاری کر۔ اب اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی ایک 4 سال کا، ایک 6-7 سال کا، جیسے ہی اس نے بکری کو ذبح کرنا شروع کیا نا، وہ دونوں بچے اس کے
بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا۔ گوشت بنانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ کچھ کا سالن بنا لے شوربے والا، اور آدھے گوشت کو بھون لے سرکار کے لیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، کسی عام ہستی کی دعوت تو نہ تھی۔ یہ گوشت بنا کے اپنی بیوی کو دے کر گھر سے باہر کسی ضروری کام کے لیے نکلا۔ اب جو اس کے بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے سوچا چلو کھیل کرتے ہیں۔ یہ منظر ان کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ بیوی سالن بنانے میں مصروف ہو گئی، بڑے بیٹے نے چھری اٹھائی، چھوٹے کو ویسے ہی لٹایا جیسے باپ نے بکری کو لٹایا تھا۔ چھری تیز تھی اور چھوٹے بھائی کا گلا کاٹ دیا جیسے باپ بکری ذبح کر رہا تھا۔ اب جو خون نکلا، بچہ تھا گھبرا گیا۔ ماں نے حالت دیکھی چھوٹے بیٹے کی، تڑپ کے دوڑی۔ اس نے ماں کے ڈر کی وجہ سے جو بڑا بیٹا تھا نا وہ چھت پہ چڑھ گیا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے جب ماں چھت کی طرف جانے لگی تو بڑے بیٹے نے چھت سے ڈر کے مارے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ گرا فوراً مر گیا۔ اب دو بیٹے تھے، دونوں مر گئے۔ اب وہاں پہ تو اس گھر کو ماتم کدا بن جانا چاہیے تھا۔ بیوی تھی صحابی رسول کی، ماں تھی دو بچوں کی، لیکن عاشق رسول تھی۔ اس کے دل میں ایمان بلند تھا۔ جیسے ہی شوہر گھر داخل ہوا، اس نے سارے ماجرا جو تھا، واقعہ جو تھا، وہ اپنے شوہر کو سنایا۔ اس نے کہا کائنات کی کلی رحمت ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آ رہی ہے، اللہ کا محبوب ہمارا مہمان ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم بچوں کی اس حرکت کی وجہ سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ حضور غمگین نہیں ہونے چاہیے۔ ہم حضور کی دعوت، حضور کے شایان شان کریں گے۔ انہوں نے بیٹوں کو اٹھایا، اندر چارپائی پہ لا کے لٹا کے اوپر چادر ڈال دی، خون وغیرہ سارا صاف کر دیا۔ حضور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے کے اس انصاری کے گھر میں دعوت پہ آ گئے۔ اب دسترخوان بچ چکا ہے، کھانا لگ چکا ہے، حضور بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، زوجہ بھی آ کر بیٹھ گئی، صحابی رسول وہ انصاری بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ یا حضور نبی کریم خاموشی کے ساتھ بیٹھے، یہ صحابی رسول ہاتھ باندھ کہتا ہے آقا کھانا شروع کیجئے۔ لطف لیجئے گا اس واقعہ کا، یقین مانیے میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا سرکار آپ کے لیے بنایا ہے، حضور تناول کیجئے، کیا کوئی کمی رہ گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، میں کھانا کھاؤں گا لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہے کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا نبی۔ کیا کہا پہلے یہ بتاؤ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضور وہ کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوں گے، دور نکل گئے ہوں گے۔ یہ ہے عشق رسول، اپنا غم چھپا کے بیٹھے ہیں حضور کے آنے کی خوشی میں۔ اور قرآن چاہتا بھی یہ ہے کہ جب تک میرے حبیب سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا کہا حضور وہ کہیں کھیلنے گئے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے انہیں لے کے آؤ۔ اب حضور جانتے تھے ہوا کیا ہے، سرکار جانتے تھے
لیکن اقرار اس صحابی رسول کی زبان سے کروانا چاہتے. اس نے کہا حضور کہیں دور نکل گئے ہوں گے، بچے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیے. اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، ایک دفعہ مجھے دیکھ اور پھر بتا کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. اس صحابی نے ہاتھ باندھے، مولا آپ کائنات کے لیے کلی رحمت بن کے آئے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ سیدہ کے پاک بابا ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ حسنین کے پاک نانا ہیں، آپ خدا کے محبوب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. حضور فرماتے ہیں جب میرے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر مجھے بتا کیوں نہیں دیتا تیرے بیٹوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس صحابی نے ہاتھ باندھے، مولا آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے پتا ہے کائنات کی کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. حضور فرماتے ہیں چل پھر اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے لا. اللہ اکبر. یہ اٹھا، بیوی کو ساتھ لیا، اپنے دونوں بیٹوں کو لا کے حضور کے سامنے لٹایا. سبحان اللہ. صاحب کتاب کہتا ہے نبی رحمت نے اپنے رحمت والے ہاتھ ان بچوں کے وجود پر پھیرے. رحمت للعالمین نبی کے ہاتھوں کا ان بچوں کے وجود پر پھرنا تھا، یا وہ بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. اللہ سبحان اللہ. صاحب کتاب کہتا ہے پھر حضور نے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا اور اپنے صحابی کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے اس کے گھر سے رخصت ہوئے. دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس حبیب کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے. ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ میرے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. فرقہ واریت سے ہمارے ملک پاکستان کو میرا مالک ہمیشہ بچائے. الہی آمین یا رب العالمین. بے حق معصومین علیہم السلام.